إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف و اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو یک و تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور انگنت بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے بعد خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی سورہ توبہ کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر شفیق تھے، مہربان تھے، امت سے محبت کرنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی بات کو فرمایا ہے اور بتایا کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تمہارے اپنے آپ میں سے ہی ہیں، یعنی جو رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، وہ ہماری جنس سے ہی ہے۔ اس میں ایک واضح سا مسئلہ جو ہمارا حل ہو جاتا ہے کہ رسول کی بشریت کو لے کر
جو جھگڑا چلا آ رہا ہے رب العالمین نے اس کا حل پیش کر دیا کہ وہ تمہاری جنس سے ہی ہے، یعنی وہ نور نہیں ہے یا کوئی دوسری جنس سے نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے ہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسانوں میں سے آپ کو اللہ رب العالمین نے جو الگ مقام دیا ہے، آپ کو رسول بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے۔ اولاد آدم کے سردار قیامت کے دن کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ بہرحال اللہ نے پہلی بات یہ بیان کی کہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہاری اپنی جنس سے ہے۔ دوسری بات یہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی ہے کہ اس پر گراں گزرتی ہے، تم پر جو مشقتیں آتی ہیں، تم پر دنیاوی اور اخروی جو تکالیف ہیں، اس رسول پر وہ گراں گزرتی ہیں۔ رسول ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ رسول تمہارے فائدے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پشت کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں، اور تم اس میں کودے جا رہے ہو۔ ایک خواہش مند ہے ہمارے فائدے کے، ہماری منفعت کے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر چوتھی بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ نبی اخلاقی اعتبار سے اہل ایمان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ شفقت والا اور رحمت والا تعلق ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امتیوں کے لیے ہے، اسے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور پھر ہم سے بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو طلب کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور کیسی محبت ہونی چاہیے اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، اسی طریقے سے بیٹوں سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ، کنبے، قبیلے، خاندان اور مال تجارت، اور وہ مال، وہ تجارت جس کی کمی سے ایک انسان ڈرتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت، یہاں تک کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ تبھی ہم ایک مومن اور مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں، جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ بھی ہمیں آپ محبوب نہ ہو جائیں۔ جیسے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ویسے ہم پر یہ لازم ہے، یہ واجب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ لیکن محبت کرنے کا جو طریقہ آپ نے بتلایا ہے اور وہ محبت کے جو تقاضے ہیں اسے ہمیں آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محبت کا اظہار ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن محبت رسول کے جو سچے تقاضے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ مفقود ہو چکے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اس ماہ کی آج ایک تاریخ ہے۔ اس ماہ کے آتے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام مسلمان اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، گلیوں کو، محلوں کو
سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، قلقبوں کے ذریعے سے محفل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر مسلمان جو اس ماہ میں یہ کام انجام دیتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ایسے ایسے کام کرنے چاہیے۔ جو یہ کام انجام دیتے ہیں وہ اس کے لیے کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ دلائل انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی دلائل میں سے چند دلائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی دلائل محفل میلاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے دیے جاتے ہیں، نمبر ایک یا تو وہ صحیح نہیں ہے، نمبر دو کہ وہ دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ تو صحیح ہے لیکن اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دو باتیں بنیادی طور سے سمجھ لیں ہم۔ اب آئیے ان دلائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں جو عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوشی کے 2 دن منا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جاہلیت کے دنوں میں خوشی کے طور پر یہ 2 دن ہم منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے بدلے ان دونوں دنوں سے بہتر دن تمہیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے خوشی کا دن منانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے ساتھ ان 2 دنوں کا تذکرہ کیا جو ہمارے لیے خوشی کے دن ہے، ایک یوم الفطر اور ایک یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید قربہ۔ یہ جو 2 تہوار خوشی کے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتلا دیا ہے، اور ہماری خوشی کے یہ 2 دن ہیں، 2 تہوار ہیں، اسے ہم بنیادی طور سے سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں، خاص طور سے ہم یہ دیکھ لیں اس ماہ کے حوالے سے عید میلاد النبی کا جشن منانا، یہ اسے لوگوں نے ایک تہوار کا دن مقرر کر لیا ہے، خوشی کا ایک دن بنا لیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہم اسے آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان دلائل کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ مریم کی وہ آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم یبعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں وہ اس آیت سے دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منا سکتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا اور کہا سلامتی ہو اس دن جس دن پیدا ہوئے، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا جس دن اٹھائے جائیں گے اور جس دن موت ہوگی، اس دن سلامتی کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے، تو دلیل دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن اس طرح کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ ولادت کے
دن کو منانے کی اس میں دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا اس دن سلامتی ہو، تو یہ دلیل دی جاتی ہے اور یہ جواز کشید کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کیا یہ دلیل جو پیش کی جاتی ہے اور اس کا مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے، کیا اس کا یہی مفہوم ہے جو محفل میلاد کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور ان کی پیدائش جو ہوئی وہ عام انسان جس طرح سے پیدا ہوتے ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں رہا۔ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت مریم کے بطن سے۔ لوگوں نے اس وقت حضرت مریم پر الزام رکھا، اس کے جواب کے طور پہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ کہا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو اس دن جس دن یہ پیدا کیے گئے اور اس دن جس دن یہ مبعوث کیے گئے اور اس دن جس دن یہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم رک کر دیکھیں، ولادت کے تذکرے سے ہم نے عید میلاد کی دلیل تو کشید کر لی، لیکن یہاں بعثت کا بھی تذکرہ ہے اور یوم اموت مرنے کا بھی تذکرہ ہے، تو پھر مرنے کے دن کو ہم عید کیوں نہیں مناتے اور پھر بعثت کے دن کو ہم عید کیوں نہیں مناتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرنے کے دن کو بھی عید منائیں، بعثت کے دن کو بھی عید منائیں، کیونکہ ہمارے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے کس طرح سے حکم دیا ہے، اسے عمل کر کے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ جتنا ہمیں دیا گیا بتایا گیا ہم اتنا انجام دیتے ہیں، اور ایک مومن کا یہی شیوا ہونا چاہیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، رسول جو فیصلہ کر دے ہمارے اختلافات کے درمیان، ہمیں چاہیے کہ بلا چو چرا اسے تسلیم کر لیں، تبھی ہم مومن کہلانے والے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ دلیل قرآن کریم کی آیت سے پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل سورہ یونس کی دی جاتی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے دلیل دی جاتی ہے کہ اہل ایمان کو اس پر خوش ہونا چاہیے، یعنی وہ کہتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا کے ذریعے کہ آپ کی ولادت کے دن کو بطور جشن ہمیں خوش ہونا چاہیے اور بطور جشن ہمیں منانا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے اور اس آیت کو جب دونوں کو ہم جوڑتے ہیں تو ہمارے مسئلے کا حل یہاں موجود ہو جاتا ہے، اور جو مفہوم لیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لیا جاتا ہے عید میلاد منانے کے لیے، بلکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ تمہاری جانب، اے لوگوں تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور اس میں وشفاء لما فی الصدور،
دلوں کے لیے جو بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی اس میں رکھ دی گئی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کس کا تذکرہ کیا؟ قرآن کریم کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ رب کی جانب سے نصیحت ہے، مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اللہ نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہیے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے، اہل ایمان کو، مومنین کو چاہیے کہ اس پر وہ خوش ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہمیں دی گئی جس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج موجود ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے۔ اس میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن منایا جائے، اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے۔ آیت پیش ضرور کی جاتی ہے لیکن وہ مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے ذریعے سے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ صحیح بخاری کی اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے جو کتاب النکاح میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ عروہ بن زبیر کا اثر ہے، عروہ بن زبیر کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اور ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے جب ابو لہب کو آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تو اس خوشخبری کو سن کر ابو لہب نے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ اس خوشخبری کو سن کر ابو لہب نے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے ابو لہب کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اس سے اس کا حال پوچھتے ہیں تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ تم سے الگ ہونے کے بعد، جدا ہونے کے بعد مجھے راحت نہیں ملی مگر اتنا ہی میں پلا دیا جاتا ہوں۔ اشارہ کیا اور بتلایا، حضرت ثویبہ کی آزادی کا تذکرہ کیا کہ اتنا ہی پلا دیا جاتا ہوں میں، جتنا حضرت ثویبہ کو انہوں نے آزاد کیا تھا۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت کو پیش کر کے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر دیا اور اس دن خوشی منائی۔ تو ہمیں عید میلاد منانا چاہیے، آپ کی پیدائش کے دن کو بطور جشن منانا چاہیے، اس کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اب اس دلیل کا بھی اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، اولا یہ جو بخاری کے حوالے سے یہ بات پیش کی جاتی ہے، یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کا اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت، آپ کی ولادت کا ذکر ہے، اس پر جو خوشی منائی ابو لہب نے، اس کے عمل کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ابو لہب کا عمل کیا ہمارے لیے دلیل اور حجت ہو سکتا ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں ایک سورہ نازل کی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلی آواز، سب سے پہلی دعوت کو ٹھکرا دیا اور نبی کو بددعا دی اور کہا تبت لک یا محمد الہذا جماعتنا، تباہی ہو، بربادی ہو محمد تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا ہے، اسی لیے جمع کیا ہے؟
ابو لہب کے عمل کو ہم دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے ابو لہب کے بارے میں، اور ہمیں جو عمل کے طور پر، قول کے طور پر، دین کے طور پر جو چیز ہمیں لینی ہے، جو چیز ہمارے لیے حجت ہے، وہ کیا ہے؟ ابو لہب کی سنت ہمارے لیے حجت ہے، ابو لہب کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے؟ یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، دیگر صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، یا ابو لہب؟ مسلمانوں سوچو، جائزہ لو اپنے آپ کا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔ افسوس کا مقام، ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں دلیل پیش کرتے ہیں، اور ابو لہب کے عمل کو ہم بطور حجت پیش کرتے ہیں کہ خوشی کے طور پہ اس نے ایسا کیا تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے حجت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت، دیگر احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم الاثنین کے روزے کے بارے میں، یعنی پیر کے دن کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو آپ نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میری بعثت ہوئی، اور جس دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ کون سا دن تھا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الاثنین، سوموار، پیر کے دن کے بارے میں، روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مبعوث ہوا، اور جس دن قرآن کریم مجھ پر نازل کیا گیا۔ ہم جو دیکھتے ہیں اور جو عید میلاد مناتے ہیں وہ سوموار کے دن، پیر کے دن نہیں مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جو سال میں ایک بار آتا ہے، اس دن خوشی کا اور عید میلاد کے طور پر یہ جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دیکھیں تو آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اس اعتبار سے ہفتے میں ایک دن پیر کا دن آتا ہے، ہر پیر خوشی کا دن، جشن کا دن منایا جائے۔ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جمعہ پیر کے دن روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مبعوث ہوا، اور جس دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اگر ہم ولادت، یوم ولادت کو لے کر اس دن خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو پھر یوم بعثت کا بھی تذکرہ ہے، تو عید بعثت بھی ہونی چاہیے۔ جیسے عید میلاد ہوتی ہے ویسے عید بعثت بھی ہونی چاہیے، عید نزول قرآن بھی ہونی چاہیے۔ یہ کیوں نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے یہ ہو، ایک سوال، یہ تو اہل کتاب کی طرح ہو گیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو لیتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا شیوہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا شیوہ اور طریقہ یہ ہے کہ جتنا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے اتنا لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اسی میں اپنے لیے نجات کو تلاش کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسی کو لینے میں، اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں
تو ہم اللہ کی اطاعت کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کو اسوہ اور نمونہ بنائے۔ آپ کی بات آ جانے کے بعد ہمارے باپ دادا کی، ہمارے اماموں کی، ہمارے پیروں کی، ہمارے ولیوں کی، ہمارے مفتیوں کی، ہم سے خاندان کے بڑے لوگوں کی کسی کی بھی بات چلنے والی نہیں۔ اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد تمام لوگوں کی باتیں ٹھکرائی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبروں والے کے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، خود آپ کی زندگی کو دیکھیں ہم، نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی، آپ نے کوئی ایک دن جشن منایا ہو؟ نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی کے بعد صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی 2 سال کے ایام کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال دور خلافت کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 12 سال یوم خلافت کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سال یوم خلافت کو دیکھیں۔ کیا ان ایام میں ان حضرات نے، جن کو ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور اس کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اپنی جان اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان، مال، خاندان سب کچھ قربان کر دیا، کہ انہوں نے کسی ایک دن بھی یہ جشن منایا ہو عید میلاد کے حوالے سے؟ مسلمانوں سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس عمل کو، کس کام کو انجام دے رہے ہیں ہم؟ محبت اور عقیدت کے نام پہ انسان من چاہی اعمال انجام نہیں دے سکتا، اپنی جانب سے دین اور شریعت نہیں بنا سکتا۔ یہ دین اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد مکمل دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، اس میں ایڈ کرنا، یہ دین میں بدعت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی کوئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے، وہ مردود ہے، مردود ہے، رد کیے جانے کے قابل ہے، قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ نبی کی زندگی دیکھیں، نبی کا دور دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، تابعین کی زندگی دیکھیں، ائمہ اربعہ کی زندگی دیکھیں، اور ان کے بہت بعد تک کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے عید میلاد منایا ہو، ان لوگوں نے عید میلاد منائی، ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 630 ہجری میں اس چیز کو رائج کیا گیا۔ ابو سعید مظفر نے، میں نام آگے پیچھے بھول رہا ہوں، اس نے سن 630 ہجری میں اس چیز کو ایجاد کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں سن 10 ہجری میں ہی دین مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہو چکی تھی، وہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تھی، جس پر عمل کر کے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اس چیز کا تذکرہ موجود نہیں تھا۔ اس ماہ کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے ہم کرتے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یاد کرتے ہیں، آپ کے شمائل کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے لیے ہم نعت پاک کو پیش کرتے ہیں، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے زندگی میں، سال میں بس ایک دن اپنی اس جھوٹی محبت عقیدت کا اظہار کر لینا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ زندگی بھر
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو آپ کے دین کو، آپ کی رسالت کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بھر ہمیں عملی طور پر آپ کی رسالت کو، اس کا جو تقاضا ہے اسے پیش کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ ایک دن آپ کی شمائل کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے بارے میں باتیں بیان کی جائیں اور بقیہ دنوں اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ افسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد بھی یہ دعویٰ کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ کہ آپ کی اطاعت ہو، آپ کی اتباع ہو، اور جب جب نماز ہو یا اذان ہو یا دوسرے محافل میں رسول اللہ، مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہم آپ پر درود بھیجیں، آپ کی باتوں پر عمل کریں۔ یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ہے کہ ہم زندگی بھر آپ کے فرمان کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونے کے طور پر اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو اس نمونے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ بدعات ہے، خرافات ہے، اسلام کے تعلیمات کے منافی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے ہمیں ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور ہم جو عید میلاد کا جشن مناتے ہیں ہم ان سے بادب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر یہ کام انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر اس بات پر غور کر لیں کہ محبت کے نام پر یہ کام کرنے کا حکم کیا رسول نے اور صحابہ نے اور بعد کے خیر القرون کے لوگوں نے ایسا کر کے یا ایسا کہہ کے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمیں ایسا کیا جائے؟ اگر ہمیں رسول سے محبت ہے تو ہمیں کرنا وہ ہے جو آپ نے کہا ہے، جو آپ نے کیا ہے، ورنہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ یا عذاب علیم انہیں آ کر نہ پکڑ لیں۔ ہم دیکھتے ہیں عقیدہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، دوسری بہت ساری چیزیں ہم وہاں اپنے دین کو، شریعت کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ جو چیز ہمیں اپنے دل کو اچھی لگتی ہے ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ دین کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہمیں کہا کیا گیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی اللہ وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔